الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین المہدیین الراشدین المسترشدین صلاة سلاما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقترف حسنة نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک آواز الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ بسط واجب الاحترام زینت محفل وارثان منبر و محراب قابل صد احترام علماء کرام مہمانان گرامی مشائخ اعظام حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں آج بھی بابرکت سالانہ عظیم الشان اور تاریخ ساز شہید اعظم کانفرنس نواسہ رسول جگر گوشہ بطول فرزند علی دل بند حسن سیدنا و مولانا امام علی مقام امام عرش مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام آپ دی بارگاہ اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن واسطے انتہائی محبت اور عقیدت دے نال منعقد کیتی گئی پروگرام دے خوبصورت انعقاد تے مبارکباد پیش کراں گا برادر محترم برادر طریقت خطیب اہل سنت عالمی مبلغ اسلام خطیب در زہرا بطول جناب حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری الحاج محمد قمر ظہور ترابی صاحب زیدہ علم اللہ تعالیٰ آپ کی کاوش اپنی بارگاہ قبول فرمائے پنجتن پاک علیہ السلام دے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کی عزتاں وچ عظمتاں وچ شہرت وچ اور برکتاں بلندیاں عطا فرمائے میرے تو پہلے تسی خطابات سماعت فرما چکے ہو جگر گوشہ شیخ الحدیث جناب علامہ ابن علامہ صاحبزادہ محمد عبداللہ سید ہاشمی صاحب آپ دا بھی خطاب تسی سماعت فرمایا اور برادر اکبر خطیب اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی نگاہ مصطفیٰ چشتی صاحب دا بھی خطاب تسی سماعت فرما چکے ہو میرے تو بعد مسلک اہل سنت و جماعت دے عظیم خطیب عالمی شہرت یافتہ خطیب جناب حضرت علامہ مولانا ملازم حسین ڈوگر صاحب آپ تشریف لے آ چکے ہیں انشاءاللہ چند لمحات تو بعد سٹیج دی رونق ہوں گے جو حکم ترابی صاحب نے میں نے دیتا میں تے کل بھی جناب نال گل ہوئی تھی میں معذرت کی تھی کہ میں تے میزبان آنا تے میں ضرور ہے خطاب مہمان دا ہو گئے آپ نے سختی نہ حکم دیتا کہ میں تقریر کرنی ہے ظاہر ہے میرا کام یہی ہے اتنا کر نہیں کرنا جڑا تھوڑا کام تسی بھی کرے
محترم علی محمد فریدی صاحب بابا فرید نال نسبت ہے انہاں دی اسی چشتی ہے ساڈا تے نعرہ بھی یہی ہے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید عالم مسالم مرحبا آپ تشریف لے آئے جناب انصر عباس سیالوی صاحب کی سٹیج دی رونق نے اعظم شاہ صاحب اور علماء کرام دی کثیر تعداد موجود ہے اللہ سب دانا قبول فرمائے سٹیج دی رونق دس رہی ہے کہ شادی صاحب دے جان والے کمی نہیں ماشاءاللہ تسی بھی محبت والے لوگ ہو حقیقت یہ کہ جدہ تعلق حضور نال ہے جڑا حضور دیاں نعتاں پڑھدا ہے بس اس طرح دی ہیں جنہیں عزت حضور دے صدقے میں جڑے مقدس کلمات تلاوت کرن دا شرف حاصل کی تھا اذا ما قبل ہمیشہ تلاوت ہوندہ میں خود کرتا ہوں میں اکثر تلاوت کرتا ہوں اور میں سنا بھی دینا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اے حبیب فرما دیو اے حبیب فرما دیو کہ میں تبلیغ رسالت پہ کوئی اجر طلب نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى مگر اپنے قریبیاں دی مودت میں اگلے الفاظ تلاوت کیتے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا اللہ فرماندہ ہے کہ پیچھے گل مودت دی جلدی آ رہی تھے اگے فرمایا جیڑا اے نیکی کرے گا کیڑی نیکی جیڑی ماں قبل ذکر ہو جیڑا اے نیکی کرے گا یعنی حضور دے قریبیاں دی مودت والی نیکی تو اس نیکی تو بعد رب فرماندہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا اللہ فرماندہ ہے کہ جیڑا اے نیکی کرے گا نزد لہو فیہا حسنا میں خودی خوبی نو ہور ودا دیا میں مجھے دسو رب آقا کریم دی قرابت دی مودت کو نیکی آ رہے ہیں بھئی یہ نیکی ہے تے پھر نال فرمایا میں خوبی بتاواں گا تے اگے فرمایا ان اللہ غفور شکور بے شک اللہ بخشن والا بھی ہے تے قدر کرن والا بھی ہے یعنی اگلے جملے چوس دستے تک قدر وہ دی ہونی جے جس یاد دی قرابت دی قدر کرنی سمجھا میں بالکل سادیاں گلنا کرنی ہیں تو میرے مزاج دا پتہ سر کو دے آلے ہیں قدر کو دی جڑا جڑی قرابت دی قدر کرے گا اچھا کئیاں نو بیماری ہے کچھ فلاں نے لکھا قرابت سے مراد یہ ہے فلاں نے لکھا یہ ہے میں کہا تو سارے نو پڑھنا جڑا تیرے مطلب دا انہوں پڑھتا ہے تو سارے نو کیوں نہیں پڑھتا میرے تھوڑی دیر پہلے میرے شاگرد میرے کو بیٹھے سن مدرسے آکھن لگے استاد جی خطابت وچ کامیابی لین واسطے کی طریقہ اپنانا چاہیے میں آکھیا صحابہ دی تعریف کر سنی بن کے کر آل بیت دی تعریف کر سنی بن کے کر نہ آز کا ذکر کسی رافضی کو خوش کرن واسطے کر نہ اصحاب کا ذکر کسی ناسبی کو خوش کرن واسطے کر سٹیج میں کہ اپنا انداز نہ بدلی بس سے نیچے ہوئے میں جو کرنا ہے نا ایک کرن تو بعد عرشہ تے خدا راضی ہو جائے فرشہ تے مصطفیٰ راضی کسی دی کوئی پرواہ نہیں میں کدی بھی نہیں سوچیا کہ میری واہ واہ اتنے گی کہ جی فلانا ذکر فون پاستے زیادہ بندے بیٹھے تو میں وہی کرا یہ ذہن ہی چرا کرا اسی اعلیٰ حضرت دے منتے ہیں سید اعلیٰ حضرت دے منن والے ہیں عقیدے تے ڈنڈی نہیں مارتے کیونکہ سنی ہر ہستی دے ذکر تے خوش ہوندا ہے سنی سڑدا نہیں ذرا بولو سارے سنی سڑتا نہیں کیونکہ ماشاءاللہ برارت تاری صاحب جیڑا سڑتا ہے نا وہ سنی نہیں جیڑا سنی ہے وہ سڑتا نہیں ایک گل دے رکھ لیا سنی سڑتا نہیں تے سڑن اللہ سنی نہیں وہ کیڑا بے غیرت تے جیڑا حضور دی یاد دے ذکر تو سڑے وہ کیڑا بے غیرت تے جیڑا حضور دے اصحاب دے ذکر تو سڑے وہ کیڑا سنی اسی تے حضور دی ہر نسبت نال پیار کرنے والے اسی حضور علیہ السلام جس ہستی نو موڑیاں دے اتے بٹھا لیں تاوی عزت مصطفیٰ دی وجہ تو نبی اگر کسی ہستی دے موڑیاں پہ بہ جان تاوی عزت مصطفیٰ دی وجہ تو بلکہ میں انجا تھا جس شخصیت نو میرا نبی ہجرت دی رات بستر دے وے اس علی دی عظمت نو سلام تے جس
ہستی نو میرا نبی ہجرت دی رات اپنا ساتھی بنائے تے جان تو پہلے مصلا دے دو سو بکر دی امت کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سیٹنگ آپ ہی کر رہے ہیں، میں کہنا نہیں آپ کو سبحان اللہ گل میری سمجھ آگئی کہ اسی جس دی بھی عزت کرنے ہیں جدی بھی عزت کرنی ہے حضور دی وجہ تو کرنی ہے۔ ذرا سنی بان کے بولو سبحان اللہ۔ بھئی خرچہ سنی کرن سٹیج سنیا دا ہوئے اسی خطیب نوکر سنیا دے ہوئیے مجمع سنیا دا ہوئے تے عقیدہ ناسبیت یا رابضیت کا کیوں بیان ہے؟ جنہ دیا رب عظمتہ بیان کر رہا ہے کوئی کمینہ کھٹان دی کوشش کرے یاد رکھنا آپ دیوار نہ لگ جائے گا لیکن عظمت والی ہستیاں نو لکھا کروڑا سلام پہنچتے رہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ صدیق اکبر ہون فاروق اعظم ہون عثمان غنی ہون حیدر کرار ہون عشرہ مبشرہ ہون عود والے ہون بدر والے ہون انصار ہون مہاجر ہون میرے نبی دے جتنے صحابہ جنہ حضور دے ہاتھ تے بیعت کی اور ڈائریکٹ حضور دے مرید ڈائریکٹ سرکار دے مرید میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے اصحاب جنہ حضور دے امت دی بیعت کی تھی ہوئے جس پیر سیال دی بیعت کی تھی ہوئے جس میری علی دی بیعت کی تھی ہوئے جس ہند الولی دی بیعت کی تھی ہوئے جس غوث جلی دی بیعت کی تھی ہوئے جس امیر ملت دی بیعت کی تھی ہوئے جنہیں بابا فرید دی بیعت کی تھی ہوئے ازانوں وہ چنگے لگتے تھے جنہ بیعت دی زارہ دے بابے دی کی تھی اور جناب ابو بکر صدیق ایک او ہستی نے ہر کوئی خواہش رکھتا ہے حضرت خواجہ غلام فرید آکھیا سی ایک واری لانگا تو ساکھی جاتے داریاں کرے ساں سکہ نہاتے پھول پان مصری لاچیاں مگے ساں اترے گلابے مل مل دھوے ساں مہدی لوے ساں سیرے پوے ساں کول بٹھے ساں دولہ بنا ٹیوی پوے ساں سہ سہ میں جوڑے نہیں سمجھ آئی بھئی حضرت زلیخا یوسف علیہ السلام نو دن وچ دو جوڑے پواندی سی ایک صبح شام نو اتار دے سن خیرات کر دیا سن نواں شام نو پوانا اگلے دن پھر صبح نواں پوانا تے شام والا خیرات کرنا وہ دو جوڑے پیش کر دیا سن جب خواجہ غلام فرید آکھیا سید یا رسول اللہ میں تہاڈا عاشق ہاں میں تانوں دن وچ 100 جوڑے پیش کراں ڈی وچ پوے ساں سہ سہ میں جوڑے ہاتھ تے نہ رکھساں روز پیسوں تھوڑے راتی دھرے ساں دے دے مروڑے کھیر پلے ساں نندروں اٹھا کے بھئی تسی آرام فرما ہو گے نا کہ میری یہ جرت نہیں تو میں ستیاں جگہ نہیں میں سور تھوڑی جی رلا ہوں ظاہر فیروز شہین صاحب نے بلکہ فراز شہین صاحب نہ چینج ہوگا اللہ انہوں سلامت رکھے منشی صاحب نے انہوں نے واقعہ تسی آپ انہوں نے پتا شہین صاحب ساڑھے سجن نے اتنا موڑنی نہیں چلو توڑے حکم دے جلدی لا دیں اللہ صاحب نے سلامت رکھے ریاض چشتی صاحب حضرت تشریف فرمانے کاری جوید صاحب یہ سارے محبتاں والے نے تے علماء دا نام لینا میں اپنے واسطے سعادت سمجھا کیونکہ سب تو چھوٹا میں ہیں سارے میرے تو بڑے نے انہاں دی دعاواں میں نالی میریاں ٹوراں تے استان گل عرض کر رہے ہیں کہ حضرت خواجہ غلام فرید آکھیا پھر جدو تشریف لے آؤ گے نا ونجن جو لبسو ونجن نہ ونجن جو لبسو ونجن نہ دیسا دل پاک کے پانڈو تیڑی منتا کرے سا پھر آکھیا زورے جے ویسو
ونجن نہ دے سا سر رکھ کے قدمی تیری منتہ کرے سا کہ انجے میں بکریاں کیوں ہپا پہ مارا میں بڑکا نہیں مار رہا انجے میں بکریاں کیوں ہپا پہ مارا خود تک جے جن سو آقا جی آگے میں ہر کوئی چاہ رہا حضور میرے گھر تشریف لے آن ایک صحابی دی خواہش ہے حضور میرے گھر تشریف لے آن ایک کدی ایسا اتفاق ہوا ایک دن حضور علیہ السلام گزر رہے ہیں سرکار نے پتا سی یہ چاندہ حضور میرے گھر آن آقا انہیں دروازے کے روکے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں سرکار دروازے تے دستک دیتی اس دروازے تے آئے وہ دی خوشی کی انتہا نہ رہی حضور تشریف لے تے دعوت حدیث کو نہیں دیتی کہ میں حضور آگے تے دیا نہ کی پیش کی کرا عشق سرکار میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے وہ بھی لوگ سمجھ جاتے ہیں یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر وہ بڑا خوش ہویا کہ حضور تشریف لے آئے نبی علیہ السلام کو دیکھ کے نا اچھا انہوں بھی یاد نہ رہا میں عرض کرا آقا اندر تشریف لے آؤ آقا خود پوچھا اندر آنے دی اجازت ہے عرض کی تھی لاجپال آقا آؤ نا تے حضور نو پتہ سی بے دیکھو کھلان پلان واسطے کچھ نہ سرکار اندر تشریف لے کے فرمایا پانی ہے سادے پانی دا پیالہ وہ سادے پانی دا پیالہ لے آیا نا آقا کریم علیہ السلام نے پانی دا گھوٹ لے کے نا منہ چ گھمایا خود ایک گھر دی نکر اچ کھجور دا سوکھا درخت سی خود یہ جڑاں وچ میرے نبی نے کلی کی تھی بس کو پانی لگن دی دیر سی درخت بڑا بھرا ہوا کھجوراں بھی لگیاں سرکار فرمایا لے تروڑ آپ بھی کھاتے میں نہیں کھوا میرا نبی لین نہیں جاندا میرا نبی دین آندا ہے ان گل کرن دا مقصد کی ہے تھوڑے ذوق واسطے میں گل لمبی کر دیتی تے نبی علیہ السلام دی ہر بندہ خواہش رکھدا ہے کہ حضور تشریف لے آن لیکن صدیق اکبر وہ ہستی ہے جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماندیاں کوئی ایسا دن نہیں جدو حضور ساڑھے گھر نہ آئے اعلان نبوت تو پہلے بھی اعلان نبوت تو بعد کوئی ایسا دن نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام صدیق اکبر دے گھر نقشبندی ہونا ظاہر ہے اے تے کمال ہے سنیاں بھئی جدہ بھی ذکر چہرے کھیل رہے ہیں اگے علی علی ہوئی چہرے کھیل اٹھے اور صدیق دا ذکر ہو رہا ہے چہرے کھیل اٹھے جناب عائشہ پاک فرماتی ہیں کوئی ایسا دن نہیں حضور ساڑھے گھر کیا خوش قسمت گھارے ہوئے اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ دا حجرہ میرے نبی نے قیامت تک پکا ڈیرہ ہی اتھلا من کل ایک بندے نے سوال کیتا کہ نبی علیہ السلام کے جنازہ میں صدیق شہید ہوئے تھے مجھے ایک بندہ پوچھا میں ہوں آکھا بھی انہوں نے پوچھے کہ حضور دی قبر انور کتھے انہیں پوچھ انہیں آکھا جی تے میں نے بھی پتا مدینے میں آکھا پوچھا صرف ہے تو تک نہیں تو سارے نو پتا ہے پوچھ کہ حجرہ تیرا جی تھی آپ دا مقام تو حجری حضرت عائشہ صدیقہ تے بیٹی دے حجرے چ نبی دفن ہوئے تے کیویں ہو سکدا ابا جی جنازے چ نہ ہو میں کہا میں تن میں بھی دکھا سکتا ویسے حضور کا جنازہ نہیں ہویا لیکن اگر جنازے دی کوئی روایت ملتی ہے تے صدیق اکبر نے کلیاں پڑھے میں بھی کھا سکتا باقی یہ کلک ویسے موضوع اور پاسے چلا جائے گا کوئی ایسا دن نہیں اکبر یا کوئی ایسا دن نہیں کہ حضور صدیق دے گھر نہ آیا ہجرت دی رات آگئی مولا علی نو بستر دیتا تے آپ صدیق دے دروازے فریدی صاحب تو مشکل آیا مشکل وقت سی نا اللہ دا حکم سی رب دی مدد نال سی کو کفار قتل کرن دے ارادے واسطے جمع سی سرکار سیدھا صدیق دے منہ تے آئی تے اس ایسا معاملہ جدو ہے نا تے بندہ انہوں اپنے قریب کردہ یا ساتھی بناندہ جنہیں تے سب تو زیادہ یقین ہے مان بھی ہوئے یقین بھی ہوئے کہ اس میری خاطر مار مٹنا ہے انہوں اپنے آپ حضور علیہ السلام صدیق اکبر دے دروازے تے آئے کیا مقدر والا صدیق بھائی میرے آقا کریم جناب ابو بکر نے دروازے تے آئے آ کے دستک دیتی حضرت اسماء نے عرض کی اے پیارے ابا جان بیٹھا دروازے تے کون فرمایا اے بیٹی اسماء تو ویکھنا ویکھ لے مینوں پتہ کیڑے اچھیاں بخت والا جدا
خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبدالستار صاحب، خطیب اعظم جامع مسجد بلال لیاقت تعالی، آپ بھی تشریف لے آئے، سٹیج پہ جگہ دیا حضرت صاحب، بہت شکریہ جناب۔ نعرہ تکبیر، بابا سے بولا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اللہ آقا کریم علیہ السلام صدیق نو نال لے گئے موڑیاں تے بٹھائے۔ میں کیا حسین پاک دا موڑیاں تے بہنا بیان کرنا ہے تے سرکار دا صدیق دے موڑیاں تے بہنا بھی بیان کرنا ہے۔ یہ بھی بیان کرنا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام صدیق اکبر تے کندیاں تے سواری کی، اور بلکہ میں ذکر آل بیت والا منع کیوں، پھر ڈاکٹر صاحب تشریف لے آنے لگے، پھر تقریر بھی میں وائنڈ اپ کرنی، میری عادت ہے مہمان آ جائے میں کبھی تقریر نہیں کی، اس تو نہیں کرتا کہ کسی کے ذہن نیچے نہ جائے کہ اپنا روک پا رہے، کسی کے بھی ذہن نیچے نہ جائے، تو میں نے منانا واسطے لوڑ نہیں کوئی نہیں کسی سے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اچھا ترابی صاحب نے میرے ٹائم دی پابندی کو نہیں لائی، انہوں نے 3 گھنٹے کا حکم دیتا ہے، اگر تسی سبحان اللہ ٹھیک طرح آپ کے رہو گے تو میں تقریباً 2.25 گھنٹے میں گھٹا بھی سکتا، تو سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم جناب ابو بکر دے موڑیاں تے بین تامی عزت مصطفیٰ دی وجہ تو یہ حسین پاک میرے آقا دے موڑیاں تے بین تامی عزت مصطفیٰ دی وجہ تو، لیکن ایک گل یاد رکھنا میرے تو پہلے نگاہ مصطفیٰ صاحب آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا، اللہ نے ارادہ کر لیا نبی دے گھر والیاں تو ہر قسم دی ناپاکی نو دور رکھن دا۔ یار میرے والے اللہ نے ارادہ کر لیا، ارادہ کی کیتا کہ ہر قسم دی نجاست، ہر قسم دی ناپاکی نبی دے گھر تو دور رکھنا۔ یہ کدا ارادہ کیتا؟ تے اللہ دا ارادہ ازلی ہوتا ہے، اے پورا ماں دا جمعے وفیر پوچھ لو، اللہ دا ارادہ ازلی ہوتا ہے، تے پتہ اے لگتا جدا ارادہ ازلی ہے، وہ ادھا میں ارادہ کر لیا ہے نبی دے گھر والے کو ہر قسم کی نجاست دور رکھنی، چاہے وہ نجاست کسی مولا دی صورت ہی چوئے، چاہے وہ نجاست کسی یزیدی دی صورت ہی چوئے، ہر قسم دی نجاست کو دور رکھیا تے رکھن دا ارادہ وہ دا ازلی، تے پتہ اے لگا نبی دی آگ کے پاک نہیں ہوئی بلکہ ازلوں تو پاک۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی آگ ازلوں تو پاک ہے، ہر قسم دی ناپاکی نجاست کو دور رکھیا۔ بڑے ذوق واسطے کو واقعہ عرض کر دیا، جان دو توجہ میرے بات کرو، درویش ہے نا، تم چھیڑو گے سارے درویش ہو جاؤ گے، ادھر میرے بات دیکھو۔ حیات الحیوان کی دوسری جلد دے اندر علامہ کمال الدین الدمیری بڑے میں مدت بعد ایک گل سنان لگا، کہیں سنی بھی ہوگی، ایک باری پھر تحدیث نعمت کے طور پہ سن لو۔ دوسری جلد حیات الحیوان دی او دے اندر علامہ دمیری نے ایک واقعہ نقل کرتا ہے کہ بادشاہ گزریا، میں بالکل انہیں شارٹ کرنا ہے، بادشاہ گزریا ہارون الرشید حرم دا شکار کرتا سی، شکار کرن دا شوقین سی، ایک دن وہ شکار تے نکلیا تے شکار کرتا سی کتے دے ذریعے، کتا لے کے باہر نکلیا بھئی کھلی جگہ تے حرم دا شکار کرنا ہے، جدو باہر دیکھیا انہیں ایک بڑا خوبصورت موٹا تازہ حرم بیٹھا ہے، انہیں کتے دا پٹا کھولیا، لے بھئی اشارہ کیتا دبوچ اس حرم کتا حرم وال نسیا نہ، حرم نے جدو دیکھا کتا میرے علا رہے ہیں، حرم اپنی جگہ تو اٹھیا، اٹھ کے نال ایک مزار سی، حرم اس مزار دے پور ہے، اچھا
جدو ہر مزار کو بیٹھا تو کتا نستا جا رہا ہے جدو کتے دی نگاہ پہ نا بھئی یہ تے مزار کو پہنچ گیا کتا پیچھے کتا پیچھے دور ہٹ کے بیٹھ گیا ہرن نے آکھا آنا لگ نہ نیڑے کتے نے آکھا تو سیانا نکلیا تو مزار تے گیا ہی کہاں ہے تینوں پتا کتا مزاروں تے نہیں جانا اچھا میری گل سن لو میں شکلہ دیکھ رہا ہے میرے منہ تے 12 بجے ہوئے نا وہ بندہ میں زیادہ نظر آندا ہے اندھیرے چ بھی نظر آ جاندا روز دی یارویں کھان والا نہ صحابہ تو سڑدا نہ حضور دی آل تو سڑدا اے یارویں دا لنگر چہرے چمکا دیندا سمجھ آئی گج بج کے ذرا سبحان اللہ کہنا کہ میں اگر کوئی بندہ آل بیت یا صحابہ کرام دے ذکر تے چپ ہویا کوئی پتہ نہیں میں تو کول بھی آ سکتا آ کے پوچھ سکتا جناب کی دی دعوت کے آئے ہو ایک باری محبت نہ مسکرا کر اچھا انہیں آپ کیا بھئی بس شکریہ ٹھیک ہے آپ صاحب ایک منٹ ٹھہر دیا انہیں آکھیا تینوں پتہ ہے تو مزاروں تے نہیں جانتا تو کہاں مزار تے بیٹھا ہرن نے آکھیا میں آ گیا تو کیوں نہیں آ سکتا میں بھی تے جانور تو بھی جانور انہیں آکھیا فرق صرف جانور ہوندہ نہیں تو پاک ہے میں پلید ہاں مزاروں تے جانا پاکاں دا کام ہے پلیداں دا کام ہے جلدی جلدی یہ گل میں مکمل کرنا انہیں آکھیا تو پاک میں پلید مزاروں تے پاک جاندے ہن تسی جدو ذوق تو اگلی گل تے آنا سجے کھبے بیٹھ کے ذرا ہارون نے آکھیا اپنے مریداں نوں اپنے خادماں نوں وزیراں نوں اوئے اے ویکھو کتا نیڑے کیوں نہیں لگ رہا سامنے تے ہرن انہاں کیا تینوں نہیں پتا جتھے ہرن بیٹھا ہے اتھے کسی ہستی دا مزار ہے نظر کیوں نہیں آیا پتا کیوں نہ چلیا کیونکہ برابر زمین اتے مٹی نہیں نشانے قبر نہیں پتا کیویں چلیا ہرن نو پتا کہ بچنا اتھوں بچنا ہے کتے نو پتا نیڑے نہیں لگنا ہارون نے آکھیا کہ مزار ہے پتا کرو کدا مزار ہے انہاں آکھیا کوئی پتا نہیں ایک بابا آیا چھکی کمر لاٹھی دا سہارا آکے دعا منگی ہارون نے آکھیا ستو بابے نو اے جڑا مزار کو دعا پیا کردا ہے اے جاندا ہوے گا اے قبر کی دیے بابے نو پکڑیا بلایا ہارون نے پوچھیا بابا سنا جتھے فاتحہ پڑھے اے پتہ قبر کی دیے اس آکھیا چنگی طرح پتہ آکھے پھر دس اے قبر کی دیے بابے نے آکھیا یہ کسے عام ہستی دا مزار نہیں اے صحابہ دے مشیر مصطفیٰ دے ویر سنیا دے پیر مومنہ دے امیر علی شیر خدا دا مزار سنیا دے پیر میرے نبی دے ویر انت اخی فی الدنیا والآخرہ جڑا دنیا آخرت وچ میرے نبی دا بھائی آکھیا بھی اوتوں جدوں مواخات قائم کیتیاں مدینہ وچ کسی جاگر نو نہ پوچھی کسی مولا علی دے ملنگ کولوں پوچھی کہ نبی پاک کدوں آکھیا کیوں آکھیا کدے واسطے آکھیا یاد رکھنا دسیا گیا اے علی شیر خدا دا مزار انہیں آکھا بابا تینوں کیویں پتہ اگلا جواب سنو جڑی گل علامہ دمیری لکھی بابے نے آکھیا مینوں میرے ابے دسیا انہیں آکھیا تیرا ابا کون ہے انہیں آکھیا امام جعفر صادق دا نوکر میرے باپ امام جعفر صادق نال آندے سن امام جعفر صادق اپنے باپ امام باقر نال آندے سن امام باقر اپنے باپ امام زین العابدین
نال آندے سن امام زین العابدین اپنے باپ حسین ابن علی نال آندے سن تے حسین تو ود کے کون جان دے میرے بابے دا مزار کتے اور پتہ چلیا کتا او تو علی دے مزار دے نیڑے نہیں لگتا اج علی دے ذکر تو دور بھجڑا حسن نے بڑی سخت تقریر کی تھی انہوں کون تھی یا کیسی لکھتا علی نے نیڑے نہیں لگا سختی ہے تو ہم کتوں سختی لگی اور ندیم شاکر صاحب آپ کو بڑے تیرے دے ساڑھا دے کوئی قصور ہے اتھے کتا نیڑے نہیں لگا کیویں لگدا وایو طاہرہ کم تطہیرہ اے پاکاں دا باپ ہے اے کونے بولو پاکاں دا باپ ابو الائمت الطاہرین مولا علی شیر خدا پھول باغ نبی کے سبھی ہے حسین پر علی مولا مشکل خوشحال پھول باغ نبی کے سبھی ہے حسین پر علی مولا مشکل خوشحال یوں تو اوروں کو ہی ہے شجاعت ملی شدت ضرب شیر خدا علماء اہل سنت مسلک حق اہل سنت و جماعت میرے مسلک دن دائی ببر شیر شخصیت جناب عزت باب حضرت علامہ خطیب پاکستان مقبول عرب و عجم ملازم حسین ڈوگر جڑا ملازم حسین ہوئے انہوں اللہ انجی شانہ دیتا ہے جڑے ملازم حسین نے پہ جاؤ جلدی جلدی پہ دی سجا ہاتھ چوکی اونچی بولو سبحان اللہ خطیب اسلام فخر اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا ملازم حسین اتنی بس کر دیا اور اچھی آلوچ بات میں ڈوگر صاحب واسطے تو تیار کرنے آیا ماشاءاللہ تجھے تیار ہو رل کے سارے پڑھو ایک باری پھر ختم کریے کہ پھول باغ نبی سفی ہے حسین پر علی مولا مشکل خوشحال یوں تو اوروں بھی ہے شجاعت ملی شدت ضرب شیر خدا آئے
أحبني جناب حضرت قبلہ بابا جی محمد حنیف قادری صاحب انہوں نے میں آخیا سی میں تھوڑی تقریر ہی چاہنا ہے تے 2 نوٹ 1000 لے دیا ایک کویا ذرا دھیان رکھنا اب سبحان اللہ آقا کریم نے فرمایا من احبنی و احب حسین جن نے میرے نال محبت کی تھی تے انہاں دوواں نال احب حسین یعنی حسن و حسین نال جن نے پیار کیتا و ابوہما و امہما اور انہاں دے ماں باپ یعنی علی اور فاطمہ نال محبت اور مودت کی تھی سرکار نے فرمایا کانا مئی فی درجتی یوم القیامہ او بندہ تیاری رکھے او قیامت والے دن میرے درجے وچ میرے نال ہوئے گا فقط احبنی جس حسن و حسین نال محبت کی تھی انہیں میرے نال محبت کی تھی ومن ابغضہما فقط ابغضنی جنہ اینا نال بغض رکھیا انہیں میں محمد نال بغض رکھیا اور ایمانداری نال دسیا جے کربلا دے اندر جو کچھ ہویا کیا اے محبت دی علامت ہے یا بغض دی علامت بغض دی علامت ہے جو کچھ کربلا ہویا آج تے کئی مولا یزید دی وکالت کر رہے ہیں کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے 14 صدیاں پہلے فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت وچ دین دے معاملے وچ میری امت ہمیشہ عدل و انصاف تھے برقرار اور قائم رہے گی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ عدل و انصاف سے میری امت کا معاملہ قائم رہے گا حتی یکونا اولو من یسلمہ رجل من بنی امیہ ایک بندہ بنو امیہ بچو اقتدار پہ آئے گا جڑا میرے دین دیا قدروں پامال کرے گا اتھو تک نہیں آکھیا کہ بندہ بنو امیہ چو آئے گا نال حضور دسیا یقال لہو یزید انہوں یزید آکھیا جائے آج یزید دا پتر آ کے وکالت کر رہے ہیں اس وقت جڑا یزید دے وچوں جمعیا سی انہیں آکھیا سی میرے ابے دا کوئی بندے والا کم نہیں میرے باپ نے حضور دی خاندان دا خون بہایا او پتر منیا کہ میرا پیو فاسق بھی ہے فاجر بھی ہے یار جڑا وچوں جمعیا سی او دیاں ساریاں برائیاں مندا سی تے جڑا جمعیا ہی نہیں 14 صدیاں تو بعد آ کے یزید تو بہت اچھا انسان تھا یزید پہلانا یزید کی حمیدیوں پہلانا سیرت گندی صورت گندی نہ ٹھیک بس یزید تک ہی رہو یزید پہ لعنت اور جوانا یزید پہ لعنت یزید دے طرفدارہ تے لعنت یزید دے مددگارہ تے لعنت یزید دے افکار تے لعنت یزید دے کردار تے لعنت یزید دی گفتار تے لعنت یزید دی میت تے لعنت یزید دے کفن تے لعنت یزید دی قبر تے لعنت یزید دی گلیاں سڑیاں ہاڑیاں تے لعنت ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں حسینی مزاج رکھتے ہیں یاد رکھے آگے بالکل قتل بندہ حسین نال پیار بھی کرے دے ڈر کے روے ایک میں حسین ایک میں حسین حسین پاک ایک بندہ آکے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جام بھی حسینی ہے کہ جدو کوئی یزیدی سامنے آیا کہ میں تے نہیں سی آکے یزیدی سامنے تے ٹھوک بجا اللہ دی قسم ہے حضور دی آل دا ذکر ساڑ کے کرن دی چاسی وکری جگہ دی کر کے بیٹھے ہوں اتنے تو تسی سارے منگنے والے بیٹھے ہو میں کیوں سارا جتے کوئی قدم میں لب جائے تو میں پھر ایسے پاسے نہ کر رہا ذوق ہی بڑا آتا ساڑ کے کرن کیونکہ کبھی دیوار ہلتی نام سن کر اب بھی منکر کہاں بجا
جاری رہن گے لیکن ایک ضرور آکھاں گا جس یزید دی تعریف کرنی ہے نا اس کمینے نو اینا چاہیے ممبر مصطفیٰ تے بیٹھنا کرے کیونکہ ممبر حسین دے نانے دا یزید دی تعریف کرنی کسی کوٹھے تے جا کے کر یزید دی تعریف ممبر مصطفیٰ تے نہیں ممبر مصطفیٰ تے جدو بھی تعریف ہوئے گی حضور دی آل دی ہوئے گی سرکار دے اصحاب دی یزید کر کے یزید تو ہم دینا کی حسین دی تعریف کرنا جڑا جنتی جوانہ دا سردار جڑا جنتی جوانہ دا میرے چراغ گولڑا نصیر ملت آپ نے فرمایا یا حسین ابن علی جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا یا حسین ابن علی جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا حسین دی تعریف کر جڑا جنتی جوانہ دا سردار ہے دنیا بھی عزتاں اس خاندان نال مودت دے صدقے قبر بھی عزتاں اس خاندان نال مودت دے صدقے حشر بھی عزتاں اس خاندان نال مودت دے صدقے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اگے حشر دے میدان میں ہوں گا پیچھے میری آل بیت ہوئے گی پیچھے انہوں نے محبت کرنے والے تو دنیا بھی عزتاں قبر بھی عزتاں حشر بھی عزتاں میری دعا ہے اللہ کریم صدقہ معبود کریم دے معبود نواسیاں دا اللہ تعالیٰ ساڑھے سینیاں گے حضور دی آل دی محبت بھی سلامت رکھے حضور دے اصحاب دی محبت بھی سلامت رکھے اور محبت سلامت رکھے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی میری دعا ہے اللہ کریم توڑی میری حاضری قبول فرمائے وآخر دعوایا تاجدار ختم نبوت